نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ ہم سورہ النساء آیت نمبر 29 سے ریلیٹڈ احادیث پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم تیسر القرآن صفحہ نمبر 392 سے حدیث نمبر 24 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس حدیث کا ٹاپک ہے مسجد میں خرید و فروخت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں کسی کو کوئی چیز بیچتا یا خریدتا دیکھو تو اسے کہو اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے، اور جب کسی کو مسجد میں کوئی گمشدہ چیز ڈھونڈتے دیکھو تو اسے کہو اللہ کرے تمہیں وہ نہ ملے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مساجد چونکہ اللہ کے ذکر، نمازوں کی ادائیگی اور تلاوت قرآن پاک کے لیے بنائی گئی ہیں، ان کاموں کے علاوہ اگر کوئی بھی دنیاوی کام یہاں ہوگا تو اس میں خیر و برکت کو اٹھا لیا جائے گا۔ بلکہ اگر آپ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں پر غور کریں تو وہ بہت ہی زیادہ سخت ہیں کہ اگر کسی کو تم مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو اس سے کہو کہ اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے، یعنی تمہیں گھاٹا ہو جائے۔ اور اگر کسی کو مسجد میں کوئی گمشدہ چیز ڈھونڈتے دیکھو تو اسے کہو کہ اللہ کرے تمہیں وہ نہ ملے، یعنی تمہاری کھوئی ہوئی چیز تمہیں کبھی نہ ملے۔ اب اس حدیث کو سمجھنا ہوگا ہمیں۔ سب سے پہلے تو اس حدیث میں یہ واضح کیا گیا کہ مسجد میں خرید و فروخت الاؤڈ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ واضح کی گئی کہ گمشدہ چیز کا اعلان کرنا مسجد میں شرعاً درست نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر کسی کا بچہ گم ہو جاتا ہے تو وہ مسجد میں اعلان کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایسے اعلانات آپ مسجد میں سنتے ہوں گے۔ ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا جو لوگوں سے اپنے گمشدہ اونٹ کے متعلق دریافت کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے تو اپنا اونٹ نہ پائے، کیونکہ مساجد جن مقاصد کے لیے تعمیر کی گئی ہیں انہی کے لیے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب ایک شخص کا اونٹ کھو گیا، وہ مسجد میں اناؤنسمنٹ کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے تجھے وہ اونٹ کبھی نہ ملے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجدیں ان کاموں کے لیے ہیں ہی نہیں۔ ایک دوسری روایت میں مسجد کے مقاصد کو بھی واضح کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد تو اللہ کے ذکر، نمازوں کی ادائیگی اور تلاوت قرآن پاک کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب لوگوں کے درمیان ایک کنفیوژن آ گئی کہ اگر کسی کا کوئی بچہ کھو جاتا ہے تو کیا یہ اعلان بھی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر نہیں ہو سکتا؟ بعض اہل علم نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ بقائے نفس اور انسانیت کے احترام کے پیش نظر بچوں کی گمشدگی کا اعلان جائز ہونا چاہیے، اور اس کے لیے فقہ کا ایک اصول وہ بطور دلیل دیتے ہیں، وہ یہ کہ ضروریات ممنوع احکام کو جائز قرار دیتی ہیں۔ یہ فقہ کا ایک اصول ہے کہ جب ضرورت پڑ جائے کسی بھی چیز کی تو وہ ممنوع احکام کو بھی جائز قرار دے دیتی ہیں۔ ایک اصول جو ہمیں قرآن پاک میں پتہ چلتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر کوئی مجبور ہے یا بہت سخت ضرورت ہے تو ممنوع احکام یعنی وہ احکام جو منع کر دیے گئے ہیں وہ بھی جائز ہو جاتے ہیں۔ علماء نے اس ضابطے اور اصول کے تحت اس بات کو لانے کی کوشش کی ہے۔ کس بات کو لانے کی کوشش کی ہے؟ کہ بچوں کی گمشدگی کا اعلان جائز ہونا چاہیے۔
یقیناً یہ ضابطہ اور اصول صحیح ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب اس کا کوئی متبادل انتظام نہ ہو سکتا ہو، کوئی آلٹرنیٹ موجود نہ ہو، تو پھر مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا جا سکتا ہے، اور ایسا کوئی انتظام مسجد کے باہر بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر واقعی کوئی ایسی مجبوری ہو اور مسجد کے باہر اس کا انتظام کرنا ممکن نہ ہو تو اس قسم کے اعلانات کے متعلق نرم گوشہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو کیا دیکھنا ہے کہ کوئی آلٹرنیٹ ہے یا نہیں، کوئی دوسری جگہ جہاں ایسا کوئی لاؤڈ سپیکر ہو تو اس طرح کے اعلانات وہاں سے کر دیے جائیں۔ اور اگر کوئی ایسا ٹاور مسجد کے باہر بنا دیا جائے اور اس میں لاؤڈ سپیکر لگا دیا جائے کہ اگر اس طرح کے اعلانات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس جگہ کو استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں اویلیبل نہیں ہیں تو پھر مسجد کے لاؤڈ سپیکر کو اس طرح کے اعلانات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ کوئی چیز مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر سے ملتی ہے تو اس کے متعلق نمازیوں کو اطلاع دینے میں انشاءاللہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اگرچہ بہتر ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ بالفرض کسی کی کوئی چیز مسجد میں کھو گئی ہے یا مسجد کے باہر کھو گئی ہے تو پھر وہ مسجد کی انتظامیہ کو کہہ سکتا ہے کہ میری یہ فلاں چیز کھو گئی ہے، پلیز آپ اگر اناؤنسمنٹ کروا دیں تو مجھے وہ چیز مل جائے۔ یا پھر مسجد انتظامیہ کو کوئی چیز ملتی ہے کسی نمازی کی تو وہ بھی اس طرح کی اناؤنسمنٹ کر سکتی ہے، اگرچہ بہتر ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایات میں ہے کہ انہوں نے گم شدہ چیز پانے والے کو مسجد کے دروازے پر اعلان کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر نے مسجد کے باہر ایک چبوترا بنوا دیا تھا جسے بطیحہ کہا جاتا تھا۔ یہ ایک چبوترا تھا جس پر کھڑے ہو کر گمشدہ چیز پانے والا اناؤنسمنٹ کرتا تھا۔ پھر یہ کہ انتظامی امور کے لیے مسجد میں اعلانات کیے جاتے ہیں کہ فلاں نمبر کی گاڑی کو فلاں جگہ سے ہٹا لیا جائے تاکہ مسجد میں آنے والوں کے لیے راستہ بند نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر مسجد کے انٹرنس پر کسی نے گاڑی کھڑی کر دی ہے اور وہ شخص مسجد کے آس پاس کسی علاقے میں چلا گیا ہے تو ظاہر ہے اب مسجد کے ہی لاؤڈ سپیکر پر اس کو اناؤنس کیا جائے گا تاکہ وہ شخص آئے اور اپنی گاڑی ہٹائے۔ تو انتظامی امور کے لیے تو اس طرح کے اناؤنسمنٹس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو مسجد کے لیے تعاون پر ابھارنا، یعنی مسجد کو ڈونیشن دینے پر ابھارنا، یا پھر غریبوں پر صدقے کے لیے ترغیب دینا، یا پھر دینی کتابوں کی فروخت کا اعلان کرنا، یہ شرعی اور مستحب عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر صدقہ کرنے کی ترغیب دلائی تھی۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن آئے تھے اور بھوکے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان اور اقامت کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 پڑھی، پھر سورہ حشر کی آیت نمبر 18 پڑھی، جس میں بہت زیادہ صدقہ کرنے کی ترغیب تھی۔ تو لوگوں نے خوب صدقہ کیا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے ممبر کو کس کے لیے استعمال کیا گیا؟ غریبوں پر صدقہ کرنے کی ترغیب دینے کے لیے۔ پھر یہ کہ عوامی معاملات جس کا فائدہ مسلمانوں کو ہو اس کا اعلان یا تنبیہ مسجد میں کرنے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا درس یا خطاب کا اعلان ہو، یا کسی علمی کورس کا اعلان ہو، چاہے وہ مسجد سے باہر ہی کیوں نہ منعقد کیے جائیں تب بھی جائز ہے۔ یعنی کہیں اور یہ دینی کورس ہو رہا ہے لیکن اس کی اناؤنسمنٹ مسجد میں ہو رہی ہے تو یہ بھی الاؤڈ ہے۔ منع کون سے اعلانات ہیں؟ کہ کوئی ذاتی نوعیت کا اعلان کرے یا خرید و فروخت اور گمشدہ چیز جسے خالص دنیاوی نوعیت کا اعلان کہا جائے، وہ منع ہے، کیونکہ یہ حدیث بہت سٹرک ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو بھی قسم کی تجارت تم نے کی ہے مسجد میں اس کو نفع نہ ہو،
اور ایسی بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں مسجد میں کہ لوگ خرید رہے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ خالصاً دنیاوی اعتبار سے تجارت ہو رہی ہے تو اس میں کبھی بھی نفع نہیں ہوگا، اس میں گھاٹا ہوگا. اور اگر کوئی دنیاوی چیز ایسی کہ جس میں کوئی گاڑی کھو گئی ہے، کوئی اونٹ کھو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے اعلانات کے لیے مسجد کی لاؤڈ سپیکر نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بچہ کھو گیا ہے تو پھر اناؤنسمنٹ کی جا سکتی ہے، وہ بھی تب جب کوئی دوسرا آلٹرنیٹ موجود نہ ہو. اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ بقائے نفس اور انسانیت کے احترام کے پیش نظر کیا جا سکتا ہے. اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر فوتگی کا اعلان کیا جاتا ہے. تو مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے میت کی خبر دینے سے متعلق اکثر لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے کہ کیا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس کنفیوژن کو ہم احادیث کی روشنی میں دور کریں گے انشاءاللہ. احادیث سے ایک طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ میت کی نعی کہتے ہیں خبر دینا ممنوع ہے، تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میت کی خبر دینا ثابت بھی ہے. اب یہ دونوں طرح کی احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ کو ہم یہ مسئلہ کلیئر کر سکیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کا اعلان مت کرنا، مجھے ڈر ہے کہ یہ بات نعی ہوگی، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعی سے منع فرماتے سنا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت کی اناؤنسمنٹ کرنے سے منع کر دیا تھا. کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ کرنا نعی میں شامل نہ ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اب یہ ایک حدیث ہے. دوسری حدیث جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے نجاشی کی وفات کی خبر دی اسی دن جس دن ان کا انتقال ہوا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اطلاع کے پہنچنے سے پہلے زید، جعفر اور ابن رواحہ اور رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر صحابہ کو سنا دی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ صحابی جو تھے جنگ میں گئے ہوئے تھے، ان سب کی شہادت کی خبر ابھی کوئی دے کر گیا نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ زید شہید ہو گیا، پھر بتایا کہ جعفر شہید ہو گیا، پھر بتایا کہ ابن رواحہ شہید ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو میت کی خبر دے رہے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے بخاری اور مسلم کی، جس میں مسجد نبوی میں جھاڑو دینے والی عورت کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کی خبر نہ دی گئی. بعد میں آپ کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم لوگوں نے مجھے کیوں نہ خبر دی؟ کس چیز کی خبر؟ اس کی وفات کی خبر. اب یہ دونوں قسموں کی احادیث ہیں. ایک حدیث جس میں میت کی خبر دینے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو تقریباً 3 احادیث سنائی جس میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خود خبر دی، یا پھر جب صحابہ نے آپ کو خبر نہ دی تو کہا کہ کیوں مجھے خبر نہیں دی گئی. یہاں ان دونوں طرح کے احادیث میں ایک لفظ نعی وارد ہے جس کا معنی ہوتا ہے موت کی خبر دینا. ایک حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے اور دوسری حدیث میں اس کا جائز ہونا واضح ہے. یہیں سے ایک نقطہ سمجھ آ رہا ہے کہ نعی کی بہت ساری اقسام ہیں. ان میں سے بعض نعی منع ہے اور بعض نعی جائز ہے. اب ممنوع نعی کون سی ہے؟ ممنوع نعی وہ ہے جو جاہلیت کا طریقہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی مر جاتا تو ایک آدمی کسی جانور پر سوار ہو کر گلی کوچوں میں گھوم گھوم کر اور چیخ چیخ کر اس کی موت کا اعلان اور تشہیر کرتا، نوحہ خوانی کرتا
میت کی خوبیاں اور اس کے فضائل اور مناقب کا ذکر کرتا. یہ وہ نعی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جائز نعی فوتگی کا اعلان کرنا ہے تاکہ لوگ جنازے میں شریک ہو سکیں. لہذا جس اعلان میں میت کی تشہیر کرنا، میت کی بلند آواز سے چیخ چیخ کر گلی کوچوں میں گھوم کر خبر دینا، نوحہ خوانی کرنا، میت کی خوبیاں اور مناقب بیان کرنا شامل ہو، دراصل وہ اعلان ممنوع ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مشہور پرسنالٹی فوت ہو جاتی ہے تو اس کا میڈیا پر بڑا زور و شور سے اعلان کیا جاتا ہے اور پھر اس کے مناقب اور اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ ضرور دور جاہلیت سے ملتی جلتی شکل ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا مقصد لوگوں کو نماز جنازہ میں بلانا نہیں ہوتا. اس کا مقصد لوگوں کو یہ کہنا نہیں ہوتا کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. اس کا مقصد ان کی تدفین میں جلدی کرنا نہیں ہوتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضرور نعی سے ملتی جلتی چیز ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جاہلیت کے دور میں لوگ ایسا ہی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. البتہ جس اعلان سے مقصد محض میت کے جنازے کی خبر دینا ہو، خواہ لاؤڈ سپیکر سے ہی کیوں نہ ہو، اس اعلان میں کوئی حرج نہیں ہے. رہا مسئلہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اعلان کرنے کا، تو اس میں بھی کوئی معنی چیز نظر نہیں آتی. جب مقصد میت کے جنازے اور اس کی تدفین کی خبر دینا ہو. مسجد میں ممنوع چیزوں کے تعلق سے اسلام نے ہمیں رہنمائی کر دی ہے کہ وہاں تجارتی اور دنیاوی باتیں نہیں کی جا سکتی، شور و غل نہیں مچایا جا سکتا، خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی، گم شدہ چیزوں کا اعلان نہیں کیا جا سکتا، بلند آواز سے فضول باتیں نہیں کی جا سکتی، بلا مقصد شعر گوئی نہیں کی جا سکتی، مسجد میں کسی قسم کا سپورٹس نہیں کیا جا سکتا، لہسن اور پیاز کھا کر آنا منع ہے. اسی طرح سے جنبی اور حائضہ کا مسجد میں ٹھہرنا بھی منع ہے. پھر اسی طرح سے مسجد کو گزرگاہ بنانا بھی منع ہے. گویا مسجد میں میت کے اعلان کی ممانعت وارد نہیں ہے. اس وجہ سے مسجد میں میت کا اعلان کرنا یا مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے میت کا اعلان کرنا جائز ہے. یہاں ایک اور بات میں واضح کر دوں کہ مسجد میں بلا ضرورت آواز بلند کرنا بھی منع ہے، اور میت کی خبر کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال ضرورت کے تحت ہے. وہ فضول میں تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی، اس لیے اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اچھے آدمی کی موت کی خبر مسجد میں دینا جائز کہا ہے اور عام آدمی کے اعلان سے روکا ہے. نیک آدمی کی خبر مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر دی جائے، اور اگر کوئی عام آدمی فوت ہوا ہے تو اس کی خبر دینے سے ابن عثیمین وہ منع کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور شیخ ہیں، شیخ صالح فوزان، وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں میت کا اعلان کرنا جائز ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اسلام نے میت کے لیے یا موت کی خبر سننے پر دعا کرنے، میت کے وارثین سے تعزیت کرنے یعنی ان کی دلجوئی کرنے، ان کو صبر کی تلقین کرنے، پھر یہ کہ میت کو جلدی دفن کرنے، کیونکہ جب اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تو لوگ ایز سون ایز پاسبل پہنچیں گے اور میت کو جلدی دفن کرنے میں آسانی ہوگی. پھر یہ کہ جنازے کے پیچھے چلنے کے حکم کی ترغیب دی ہے. یہ ساری باتیں تبھی پاسبل ہیں کہ جب کسی کی وفات ہو جائے تو اس کی خبر لوگوں کو دی جائے، ورنہ اہل محلہ کو خبر کیسے ہوگی اور کیسے اس کے حق میں استغفار اور تدفین کا عمل انجام پائے گا. پھر یہ کہ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنازے میں اگر موحدین کی کثرت ہو تو وہ میت کے حق میں مفید ہوتی ہے، اور یہ کثرت کس وقت ہو سکے گی؟ جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ نماز جنازہ میں پہنچیں گے. آج کل آپ دیکھیں تو سب لوگ اپنی زندگی میں بے حد مصروف ہیں. پرسنلی کسی کے پاس جا کر خبر دینا
مشکل ہوتا ہے. کچھ اہل علم ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر پر میت کا اعلان نہیں کیا جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ بالکل جاہلیت کے دور میں جو چیز ہو رہی تھی اس کے مشابہ ہے. تو ایسا نہیں ہے. جاہلیت کے دور میں جو چیز ہو رہی تھی میں نے اس کو آپ کو واضح کیا کہ کس طریقے سے وہ چیز کی جا رہی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر میت کی خبر دینے سے سارے اہل محلہ کو ان کی موت کی خبر ہو جاتی ہے اور وہ میت کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جاہلیت کے دور میں جو آواز بلند کی جاتی تھی اس کے مقاصد یہ نہیں تھے. اس کے مقاصد میں بلند آواز کے ساتھ میت کی تشہیر اور مناقب بیان کرنا تھا. اور پھر آپ دیکھیے وہ نوحہ بھی کیا کرتے تھے جو کہ اسلام میں منع ہے. نوحہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ گریبان پھاڑنا، اس طرح سے بالوں کو کھینچنا، چیخنا، چلانا اور بہت برے طریقے سے افسوس کرنا. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کی کوئی چیز تھی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر کسی کی میت کا اعلان کیا جاتا ہے تو لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے جنازے کو کب پڑھایا جائے گا وہ ٹائم بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب مسلمانوں کی موت کی خبر دینا جائز ہے جو کہ حدیث میں ہم نے پڑھا، تو جنازے اور تدفین کی خبر دینا تو بدرجہ اولا جائز ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ جنازے میں شامل ہو سکیں. ٹھیک ہے. اور جتنے زیادہ توحیدی لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے اتنا زیادہ میت کو فائدہ پہنچے گا. پھر میت کے اعلان کا ایک دوسرا آپشن سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اعلان کیا جا سکتا ہے. اور اس صورتحال میں مسجد کے کمیٹی والے موبائل پر ایک ایسا گروپ بنا کر رکھتے ہیں جس پر وہ اس طرح کے اناؤنسمنٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک مخصوص واٹس ایپ گروپ بنا لیا جائے اور وہ اسی طرح کے اعلانات کے لیے خاص ہو، تو یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی لوگوں کو نہایت خاموشی کے ساتھ باخبر کر دیا جاتا ہے. قرآن و سنہ کی مساجد میں اس طرح کے طریقہ کار اختیار کیے گئے ہیں کہ مسجد کمیٹی نے باقاعدہ ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے اور اس میں تمام انفارمیشنز آتی ہیں، تمام اناؤنسمنٹس آتی ہیں. کہیں کورس ہو رہا ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، کسی کی فوتگی ہو گئی ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے مسجد میں اگر کوئی چیز کسی نمازی کی ملی ہے تو وہ بھی بتا دی جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نہایت خاموشی سے باخبر کیا جا سکتا ہے. اور جو نائی کا شبہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ کچھ اہل علم شبے میں پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں جائز بھی ہے یا نہیں، تو وہ شبہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ٹاپک تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن آپ سب کو اس بارے میں نوحہ ہونی چاہیے، کیونکہ جب مسجد کے لاؤڈ سپیکر کو کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اور ہم سنتے ہیں کہ جی کسی کی فوتگی کا اعلان ہو رہا ہے، کوئی بچہ کھو گیا ہے تو وہ اعلان ہو رہا ہے، یا پھر انتظامیہ کچھ اعلانات کرتی ہے کہ فلاں گاڑی ہٹا دیں، ٹھیک ہے، فلاں بچہ یہاں کھڑا ہوا ملا ہے، کس کا بچہ ہے یا کس کا بیگ ہے. تو اس طرح کے جب اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس چیز سے مکمل طور پر ریسٹرکٹ کیا ہے، روک دیا ہے. اور اگر ہم اس طرح کا کوئی اناؤنسمنٹ سنتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ چیز اس شخص کو اب کیسے ملے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر گمشدہ چیز کا تم نے اعلان کیا تو اللہ کرے تمہیں نہ ملے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ ٹاپک آپ کے سامنے رکھا جائے. پھر آپ سنتے ہیں کہ مساجد میں تو اس طرح کے اعلان ہو رہے ہیں. تو اب آپ کو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ کون سی اناؤنسمنٹس ہو سکتی ہیں اور کون سی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے.
ان کا یہ سوال ہے کہ کیا ہر صحابی جس کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، اس کی موت کی خبر مسجد نبوی میں سنائی گئی؟ تو اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو گھر بہت قریب قریب تھے اور بہت چھوٹے چھوٹے تھے. کسی کی بھی موت کی خبر ایک دوسرے سے ہی پہنچ جاتی تھی. اس صورتحال میں جو خبریں نہیں پہنچ سکتی تھیں نا، وہ خبریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور چونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے یہ دلیل ہمیں مل گئی کہ فوتگی کی خبر دی جا سکتی ہے. جیسے کہ حدیث میں ہم نے پڑھا کہ نجاشی بادشاہ کی موت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر سب کو دی. اور جو حدیث میں نے آپ کو سنائی جس میں وہ جھاڑو دینے والی عورت تھی، رات کا ٹائم تھا، صحابہ کرام نے یہ سوچتے ہوئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب نہیں کرتے تو ان کو خبر نہیں دی، اور خود ہی نماز جنازہ پڑھ لیا اور خود ہی اس عورت کو دفنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نوٹس کیا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی تو پوچھا کہاں ہے وہ؟ تو کہا وہ تو کل رات فوت ہو گئی، آپ کو ہم ڈسٹرب نہ کر دیں اس سوچ کے ساتھ ہم نے آپ کو بتایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیوں نہیں خبر دی، بتانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو یہ تمام دلائل ہیں جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ میت کا اعلان کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی فضول بات نہیں ہو رہی لاؤڈ سپیکر پر. ٹھیک ہے، اور ایک امپورٹنٹ نقطہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ عوامی معاملات جس کا فائدہ مسلمانوں کو ہو اس کا اعلان یا تنبیہ مسجد میں کرنے پر کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بھی عوامی معاملات ہیں اور اس سے اس مرنے والے کو بھی فائدہ پہنچے گا. اچھا، جو لوگ اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوں گے ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، اجر ملے گا نا. کسی کے لیے دعائے مغفرت کرنا اجر کا باعث ہے. تو اب کبھی آپ مسجد سے کسی بچے کی گمشدگی کا اعلان سنیں تو پریشان مت ہوئیے گا، انشاءاللہ وہ بچہ مل جائے گا. اور آپ کو پتا ہے ایز سون ایز پاسبل وہ اناؤنسمنٹ جب ہوتی ہے نا تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے اور اہل محلہ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ کھو گیا ہے اور سب لوگ اس کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں. اتنا بڑا بینیفٹ آپ دیکھیں تو ایک دوسرے کو خبر دینے سے نہیں پہنچے گا. اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آلٹرنیٹ ہے بھی نہیں مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے علاوہ. جیسا کہ آلٹرنیٹ حضرت عمر نے بنا کے رکھا تھا، لیکن ہمارے پاس تو ایسا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو ایسے میں پریشان مت ہوئیے گا، وہ بچہ ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ دل میں آتا ہے نا اب تو یہ بچہ کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے سخت بات کہہ دی ہے کہ اللہ کرے تجھے وہ نہ ملے. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو کہا تھا کہ تجھے وہ نہ ملے. کیا چیز کھوئی تھی اس کی؟ اونٹ کھویا تھا. اونٹ کے کھونے میں اور ایک بچے کے کھونے میں فرق ہے. اونٹ ایک جانور ہے، نہیں بھی ملے گا تو خیر ہے، بچہ نہیں ملے گا تو بہت بڑا نقصان ہے. تو بقائے نفس اور انسانیت کے احترام کا تقاضا ہے یہ کہ اگر کسی کا کوئی بچہ کھو جاتا ہے تو فوری طور پر مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا جائے تاکہ اہل محلہ الرٹ ہو جائیں، اور اگر کسی نے اس بچے کو اغوا کیا ہے تو وہ پکڑا جا سکے، اس کو زیادہ دور نہ لے جائے. کیونکہ جتنا ٹائم لگے گا نا بچے کو جس نے بھی اغوا کیا ہے وہ علاقے سے شہر سے بھی دور جا سکتا ہے اور پھر ملنے کی امید کم سے کم ہوتی جاتی ہے. ایکچولی حدیث کو سمجھنا یہ بہت بڑی فکر ہے، کیونکہ ہم کسی ایک حدیث سے کسی قانون یا ضابطے کو اخذ نہیں کر سکتے. ہمیں انٹر ریلیٹڈ تمام احادیث کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آخر اصل حکم کیا ہے. اب بالفرض یہ حدیث جو ہم نے تحصیل میں پڑھی، اس سے ایک اصول کیا ملتا ہے کہ خرید و فروخت مسجد میں نہیں کی جا سکتی، اور اگر کسی کی کوئی بھی چیز گم ہو گئی ہے تو اس کا اعلان نہیں کیا جا سکتا. لیکن دیگر احادیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساری چیزوں کا گم ہونا جو دنیاوی اعتبار سے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے،
لیکن اگر کسی انسان کا گم ہونا ہے یا کسی انسان کا فوت ہونا ہے، یہ بالکل ڈفرنٹ معاملات ہیں. اور کبھی بھی ہمارا دین ایسا کوئی حکم نہیں دے گا کہ جس سے انسانیت کو نقصان ہوتا ہو. کبھی بھی کوئی حکم ہمیں ایسا نہیں ملے گا. ہمارا دین تو سراسر بھلائی ہے، سراسر خیر ہے. بہت سارے لوگ جب اس طرح کے معاملات میں ڈسکشن کرتے ہیں تو وہ کسی ایک حدیث کو لے کر ڈسکشن کرتے ہیں، وہ دیگر احادیث کو نہیں دیکھتے کہ اس سے کیا انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہے. پھر ایک اصول اور ایک ضابطہ نکلنا چاہیے نا. تو آج ہم اس ٹاپک کو یہیں روکیں گے. اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.